मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। रासबाजों की औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। रासबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम व करीम और सादिक है, रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बिश न होगी। सादिक की यादगार हमेशा रहेगी। वो बुरी खबर से न डरेगा। खुदावंद पर तवक्कुल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहां तक कि वो अपने मुखालिफों को देख लेगा। उसने बांटा और मोहताजों को दिया। उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज्जत के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुढ़ेगा, वो दांत पीसेगा, घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। आप सबको सलाम, प्यार के साथ, दुआ के साथ। सबको जो इस प्रोग्राम को देखते हैं, कुछ हैं जो देर से देखते हैं, शायद आप आज पहली दफ़ा देखेंगे, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए। खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ इस मौके के लिए। खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ऐसे हालात पैदा किए हुए हैं कि मैं खुदा के कलाम की तलावत आपके साथ कर पढ़ सकता हूँ। खुदा का कलाम आपको सुना सकता हूँ, याद दिला सकता हूँ, आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ कि आप में से बहुत से हैं जो मेरे लिए दुआ करते हैं। मैं मोहताज हूँ आपकी दुआ का, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के सफ़र में खुदा के खौफ के साथ, लेकिन खुशी और शुक्रगुजारी के साथ चलता रहूं। आज खुदा हम सबको बहुत बरकत देगा, यकीन रखिए। खुदा के कलाम का एक हिस्सा आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और फिर उस पर हम गौर करेंगे। और दुआ ये है कि उस कलाम के वसीले से खुदा की आवाज़ हम सुन सकेंगे। आप में से बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो खुदावंद के पीछे चल रहे हैं, खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, प्यार करते हैं खुदा के कलाम को। आपके पास एक बड़ी खूबसूरत गवाही है और ज़रूर आप एक दूसरे के साथ उन बातों को, उनका जिक्र करते हैं, याद दिलाते हैं।
سناتے ہیں، جن کے وسیلے سے آپ کو برکت ملتی ہے. یہی میرا حال ہے. میں خدا کا کلام پڑھتا ہوں، اپنی زندگی کے لیے اس کی آواز سننا چاہتا ہوں، اس کے نزدیک آنا چاہتا ہوں. یہ میرے دل کی دعا ہے. تو خدا کے کلام کا ایک حصہ میں پڑھوں گا جس میں مجھے مدد ملی ہے، اور میری دعا یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے خدا آپ سے بھی کلام کرے گا. غور سے سنیے، اور پھر جو کچھ خداوند فرمائے گا اس کی بات ماننے میں دیر نہ کرنا. دیر نہ کرنا. خدا کے بندے نے کہا تھا میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے. اور ایک جگہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں نے اپنی راہوں پر غور کیا اور میں نے دیر نہ لگائی. دیر نہیں لگائی. میں پڑھتا ہوں لوکا کی انجیل میں سے 19واں باب اور پہلی 10 آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ، اور اگر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے تو آپ ضرور دیکھیے. ایسا نہ سوچے کہ میں نے اس کو بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. میں بھی ایسا سوچتا ہوں، اور ہمیشہ وہ میرے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنی دفعہ میں پڑھتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی بات ہوتی ہے جو خدا دل سے کہہ دیتا ہے. آپ کا بھی تجربہ ایسا ہو، یہ میری دعا ہے. خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا ہے کہ وہ یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا. جیسے ہم کہیں گے یروشلم ہوتا ہوا جا رہا تھا. دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا، اور اس کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ کس قسم کا آدمی تھا. وہ محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا. وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے، لیکن بھیڑ کے سبب سے کچھ دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا. پس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ یعنی خدا یسوع اسی راہ سے جانے کو تھا. جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا اے زکائی جلد اتارا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے. وہ جلد اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. جلد اتر کر خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے وہ تو یعنی خدا یسوع مسیح ایک گناہگار شخص کے ہاں جا اترا. زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا جس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی ایسی برکت ہو کہ ہمارے دل کے کان کھل جائیں، ہماری پیاس بڑھ جائے، ہم جاننا چاہیں کہ جو کچھ آج میں سنا ہوں، سننے کو ہوں، جو میں سنوں گی اس سے خداوند مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور یہاں لفظ خداوند کی طرف سے ہے جلد. جلدی کر جو کام کرنا ہے، دیر نہ لگانا. خدا مجھ پر رحم کرے. خداوند میری مدد کر. تیرے کلام کا وعدہ ہے کہ تو ایسی زبان بخش سکتا ہے جس سے سننے والوں پر فضل ہو. تو میرے منہ کی باتیں، میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اور تیرے لوگ جو سنتے ہیں خداوند ان کی زندگی میں تیرے کلام کے معجزات ظاہر ہوں. یسوع مسیح کا نام لے کر مانگتے ہوں، کیونکہ تو نے کہا ہے میرا نام لے کر مانگو.
مانگ لیا میں نے تیرے نام سے، اب تو جس بات سے تیرا جلال ظاہر ہوگا وہ ہو جائے، آمین۔ دیکھو زکئی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بہت کچھ بتایا گیا، لیکن ایک بات بتائی گئی ہے، وہ دیکھنا چاہتا تھا یسوع مسیح کو، لیکن وہ کون سا ہے؟ سنا تھا اس کے بارے میں، بہت لوگ ان دنوں میں چرچا کر رہے تھے اس کے کلام کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں، اور سوال یہ تھا یہ ہے کون، یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس نے باتیں ایسی کہی تھیں جن کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ کفر ہے، خدا کے سوا کسی انسان کو ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، یہ کہتا ہے، یہ ہے کون؟ پھر یہ بات بڑی مشہور ہو رہی تھی کہ یہ کام ایسے کرتا ہے جو خدا کے سوا اور کوئی کر نہیں سکتا، تو یہ ہے کون؟ اسے کیا سمجھیں ہم؟ اگر قبول کریں تو کیا سمجھ کر اسے قبول کریں؟ یہ مسئلہ تھا۔ تو زکئی نے بھی اس بات کے بارے میں سنا تھا، تو جب اس کو پتہ لگا کہ وہ یہاں سے ہو کے گزرے گا تو اس نے کہا میں دیکھوں کہ اسے بھیڑ بہت ہے، قد چھوٹا ہے، تو وہ اس کو معلوم تھا کہ کہاں سے ہو کے جانا ہوگا، اس سے آگے شاید اس کا گھر تھا، تو جلدی سے جا کے گولر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، کسی کو نہیں پتا، کیونکہ پہلے سے آگے بھاگ گیا تھا، وہ جا کے چڑھ گیا پیڑ پہ، کسی کو پتا نہیں، گولر کے پتے ہوتے ہیں کافی، چھپا ہوا ہوگا غالب۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی بھیڑ ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، خداوند سے سوالات پوچھ رہے ہیں، اور اس پیڑ کے نزدیک پہنچتے ہی نام لے کر وہ زکئی کو بلاتا ہے اور کہتا ہے زکئی جلد نیچے اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، ایک ضرورت کی بات ہے۔ اب یہ ضرورت کس کی ہے؟ خداوند کی ضرورت ہے، وہ چاہتا ہے کسی گھر میں جا کے ٹک جائے، اس کی کوئی ضرورت ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے بڑی بھاری ضرورت ہے، مجھے دیر نہ کرنا، جلدی کر، مجھے اپنے گھر لے چل، یہ میری ضرورت ہے، یہ یا یہ کہ تجھے میری سخت ضرورت ہے، تجھے تلاش بھی ہے، تشویش بھی ہے، تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ محض دیکھ لینے سے بات نہیں بنے گی، تجھے کچھ اور بھی چاہیے۔ دیکھنے والے تو بہت ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں ان کے دل میں، لیکن یہ کہا اسے کہ ضرورت تیری یہ ہے کہ میں تیرے گھر میں جاؤں۔ اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں خدا کا ذکر ہوتا ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے، ان جگہوں کو ہم خدا کا گھر کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تیری ضرورت تیرے گھر میں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ میں تیرے گھر جاؤں، تیرے گھر میں ہوں، میں تیرے گھر میں میری ضرورت ہے، لے چلے گا؟ جلد اترا، دیر نہ کر۔ اور ایسا لکھا کہ یہی نہیں کہ وہ جلدی سے اترا، بلکہ لکھا بڑی خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا ہے تو بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے یہ کہاں کا نبی ہے؟ ہم نے سنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ ایسے اوندے کام کرتا ہے، ہم نے تو یہاں تک سنا کہ یہ سامریوں کے ہاں بھی چلا جاتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ہم کو سب پتا ہے اس کے بارے میں۔ اب یہ زکئی کے گھر جا رہا اور کوئی جگہ ہی نہ ملے اسی۔ خداوند نے زکئی سے کہا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کیا جو زکئی نے دیکھا، کیونکہ محض خداوند کو دیکھنا تو کافی نہیں ہے نا، یہی تو بتایا گیا۔ ضرورت یہ نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ لے، ضرورت تیرے گھر میں ہے میری، تیرے گھر میں میری ضرورت ہے۔
اگر تو پہچان سکے اس ضرورت کو تو مجھے اپنے گھر لے چل جلد. یہ تیری نہیں میری ضرورت ہے، اور محض میری نہیں تیری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. میں اسی لیے اس دنیا میں آیا ہوں. محض دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہ بہت ضروری بات ہے اگر ہم سمجھ لیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں عجیب عجیب باتیں جو ہو رہی ہیں دنیا میں، ہم معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عجیب طریقے سے غائبانہ ہم کو پتہ بھی نہ لگے خدا ہماری جو مالی ضرورت ہے، فائنینشیل نیڈز ہیں، ان کو پورا کر دے، اور اچانک ہم کہیں ہم سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے آ گیا پیسہ. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بیماری جاتی رہی. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ برسوں کے بعد یسوع مسیح کے نام سے ہمارے گھر اولاد پیدا ہو گئی. اور کوئی کہے کہ ہمارے یہاں محض لڑکیاں تھیں، خدا کا شکر ہو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم نے ایک عجیب قدرت دیکھی، ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو گیا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس بات کو وہ اگر کوئی پہچان لے تو وہ بہت مبارک ہے، اس کی زندگی کے سارے حالات بدل جائیں گے. اگر وہ اس بات کو پہچان لے کہ سب سے زیادہ میری ضرورت یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں ہو. خداوند یسوع گھر میں آنا چاہتا، رہنا چاہتا ہمارے ساتھ، یہ ہماری ضرورت ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری باقی ضرورتیں پوری کر سکے. وہ سب وہ کر دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت اس وقت اگر کوئی پہچان لے، کوئی سمجھدار ہو تو پہچان لے، کوئی پریشان حال ہو تو پہچان لے، کوئی نا امید ہو تو پہچان لے کہ گھر میں خدا یسوع مسیح کی ضرورت ہے اور وہ آنا چاہتا ہے. اسے کہا جلد اتر کر مجھے اپنے گھر لے چل، مجھے تیرے یہاں رہنا ضرور ہے. ارے تجھے میری ضرورت ہے، محض دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، مجھے گھر لے چل. خدا کرے بہت سارے لوگ اس بات کو پہچان لیں کہ ہمارے گھر میں اس کی ضرورت ہے. دیکھتے ہیں کہ زکئی نے اپنے گھر لے جا کر اسے کیا کیا دیکھ لیا. گولر کے پیڑ پر سے اسے دیکھ لیتا تو کیا وہ کافی تھا؟ جو تجسس تھا، جستجو تھی، دیکھنا چاہتا تھا، وہ تو پورا ہو جاتا، لیکن سب کچھ ادھورا رہ جاتا. اچھا ہوا گھر لے گیا. کیا کیا دکھائی دیا اسے وہ جو یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اسے اپنے دل کی حالت دکھائی دے گئی. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک گناہ گار کے ہاں جا ٹکا، وہاں چلا گیا. وہ پہلے بھی کہتے تھے، لیکن اسے کبھی نظر نہیں آیا تھا. لیکن تعجب کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے راست باز کی طرح پیش نہیں کر رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم مجھے گناہ گار کہہ رہے ہو، میں نہیں ہوں. پہلی بار عجیب بات یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کو وہ گھر لے جا رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے. وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا. اسے خدا کا فضل یہ نصیب ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھ لیا. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا وہ بچ نہیں سکتا. ایک نہیں کتنی مثالیں خدا کے کلام میں ہیں. جب کبھی خداوند نے کسی کو استعمال کیا ہے، برکت دی ہے، ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اے خداوند مجھے اپنا نجات بخش، دیدار بخش دے. خداوند نے ان کی زندگی پر یہ رحم کیا کہ انہیں اپنی حالت کا دیدار حاصل ہوا ہے. وہ جو خداوند کو دیکھنا چاہتا تھا زکئی، آج اس نے پہلی بار اپنے آپ کو دیکھا ہے. ایک اور بات اس کو نظر آئی، کچھ اور بھی اسے دکھائی دیا. وہ یہ دکھائی دے گیا کہ اس قسم کی محبت تو میرے ساتھ کبھی کسی اور نے کی نہیں. میرے گھر تو یہ لوگ نہیں آتے، ان کو تو میں جانتا ہوں کیسے لوگ ہیں. یہ نہیں میرے گھر آتے، یہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے گھر جانا مناسب نہیں ہے، ہم نہیں جاتے اس کے گھر. یہ کون ہے
لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ابن داؤد ہے، لوگ کہتے ہیں یہ وہ ہے جس کا ذکر یسایہ نے کیا ہے، جس کی پیشن گوئی داؤد بادشاہ نے کی ہے۔ ارے نبیوں نے جس کا ذکر کیا موسیٰ سے لے کر ملاکی تک، یہ وہ ہے اور میرے گھر آ گیا؟ یہ کس قسم کی محبت ہے؟ اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ گناہ گاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کو معلوم نہیں تھا، اس پر ایک الزام یہ بھی ہے، وہ کہتے تھے یہ گناہ گاروں کا یار ہے۔ وہ جو گناہ گاروں کا یار کہلاتا تھا اور بدنام کیا جاتا تھا اور ذلیل کیا جاتا تھا، وہ آ بیٹھا ہے اس کے گھر میں، زکئی کے، جس کا نام نیکی ہے، بھلائی ہے، راست بازی ہے، لیکن زکئی تو تھا نام، لیکن آدمی جیسا وہ بتا رہے ہیں، یہ آدمی محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، اس کے گھر میں آ گیا وہ۔ ارے اسے اپنی حالت کا پتہ لگا ہے، اس نے اپنی حالت کو دیکھا ہے، پھر خدا کی اس محبت کو دیکھا ہے جو بیان سے باہر ہے۔ ایک اور چیز اس نے دیکھی ہے، اس نے ایک قدرت کو دیکھا ہے خدا کی محبت کی، کہ اس کی محبت میں ایک عجیب قسم کی طاقت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ اس سے اس کے گناہ کے بارے میں ذکر نہیں کیا، کبھی نہیں کہا کہ تو بے ایمان ہے، تو نے لوگوں کو لوٹ کے گھر بھر رکھا، کچھ نہیں کہا۔ یہ کیا چیز ہے کہ اچانک اس اپنے اندر سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ ہے میری زندگی میں جسے نکال دیا جانا چاہیے، کچھ ہے میرے گھر میں، ایک طرف تو یہ میرے گھر میں آ گیا ہے، ایک طرف کچھ اور چیزیں ہیں جو میرے گھر میں ہیں، دونوں میں سے کس کو ہونا چاہیے؟ اگر یہ میرے گھر میں ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ معرفت، یہ پہچان اسے حاصل ہو گئی، وہ جو دیکھنا چاہتا تھا۔ اب دیکھو کیا کیا دکھائی دے رہا ہے، اپنی حالت دکھائی دے گئی، اس کی محبت دکھائی دے گئی، اور پھر کیا دکھائی دے گیا اسے کہ یہ عجیب قسم کی قدرت ہے، مجھے کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اے خداوند، میں نے جس کا دینا اسے دے دوں گا، جس کا کچھ بھی ہو میں چوگنا تک دے دوں گا، میں یہ نکال رہا ہوں، تیری حضوری کی یہ عجیب چیز میرے اندر ہو رہی ہے، تو میرے گھر میں آ گیا، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نہیں رکھ سکتا ان چیزوں کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو صرف دیکھنا چاہتا تھا، دیکھ کے چلا جاتا تو دکھ دور نہ ہوتا۔ گھر میں آ گیا تو دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ آ گیا تو بہت ساری چیزیں جا رہی ہیں۔ ایک اور چیز اس کو پتہ لگ گئی جسے وہ کبھی بھی نہ بھولا، اور وہ تھی اس کی ضرورت۔ اسے اپنی ضرورت کا احساس ہوا، کہنے لگا یہ دولت میں نے اکٹھی کر رکھی ہے اور بہت کچھ کر رکھا ہے، اسے نکالو، مجھے تو اس کی ضرورت ہے جو میرے گھر میں آ گیا۔ یہی تو کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے، تجھے میری ضرورت ہے۔ اور کمال یہ ہوا خداوند کی محبت اور اس کی حضوری کا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ اس نے پہچان لیا، محض دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، میری ضرورت یہ ہے کہ میں تجھے دیکھ لیا کروں، تو میری نظر کے سامنے ہو اور میں تیری نظر کے سامنے رہوں۔ کتنا بڑا معجزہ خدا کا یہ ہوا ہے۔ آپ سن رہے ہیں میرے پیارے بھائی، پیاری بہن؟ ہمیں اپنی ضرورت کا احساس اگر ہو جائے تو پھر وہ سب کچھ جو خدا چاہتا ہے ہماری زندگی کے لیے وہ ہو جائے۔ وہ سب کچھ ہو جائے جو سوائے خدا کے اور کوئی ہمارے لیے نہیں کر سکتا، اگر ہمیں اپنی ضرورت کا احساس ہو جائے۔ ہاتھ جوڑ کر منت کر کے میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی، زکئی پر وہ جو دیکھنا چاہتا تھا، یہ رحم ہوا کہ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور ایک 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 کر کے اس کی سب سے بڑی ضرورت کا احساس دلا دیا گیا۔ پہچان ہو گئی، مجھے ضرورت مسیح کی، یہ میرے گھر میں آیا ہے، تب یہ بدکاری جا رہی ہے، یہ لالچ جا رہا ہے، یہ بے ایمانی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے لوگ میرے گھر آنا نہیں چاہتے،
ارے گناہگار نہیں میرے گھر آنا مانگتے، تو وہ جو پاک ہے اس کی حضوری کیسے ہوگی؟ اس کو اپنی ضرورت کا پتہ لگ گیا کہ مجھے مسیح کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائی، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، اولاد ان کے پاس ہے، اختیار ہے تو ان کے پاس، لوگ سلام کرتے ہیں ان کو، لیکن وہ عمارت میں رہتے ہیں، گھر میں نہیں رہتے، وہ گھر نہیں ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ وہاں چین نہیں ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے تسکین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین اور آرام کی نیند نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے بدروہیں رات کو گھومتی ہیں گھر میں، ان کو پریشان کر رکھا فکروں نے، وہ کھا رہی ہیں ان کو کیڑوں کی طرح۔ کوئی اور علاج نہیں کر سکے گا اس کا میرے پیارے بھائی۔ لکھا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، دروازہ کھول، تیرے گھر میں میری ضرورت ہے، میں آؤں گا تب تجھے پتہ لگے گا خدا کی محبت کا، تب تیری زندگی میں خدا کی وہ قدرت کام کرے گی کہ تو بدل کر اور ہی طرح کا انسان ہو جائے گا۔ سنا آپ نے میرے پیارے بھائی؟ دیر نہ کرو، خداوند نے کہا تھا جلدی کر، اور اس نے کیا کیا تھا؟ جلد اترا، خوشی سے اسے اپنے گھر لے گیا۔ یہ فیصلہ جلدی سے کرو اور خوشی سے کرو، کیونکہ خدا کی برکتیں انتظار کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں رہے گا، پھر دیکھنا کیا کیا ہوگا۔ خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور مجھ پر رحم کرتا رہے، آمین۔ آپ جو کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں، سنا آپ نے، یہ شخص دیکھنا چاہتا تھا، خداوند کہتا مجھے گھر لے چل، میں تجھے کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسا دکھا دیا کہ آج اتنے برسوں کے بعد ہم ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ بڑی منت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کی ہے میں نے، اور یہ میری فریاد ہے کہ خدا آپ پر ظاہر کر دے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ بہت جلد آپ کو ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچ لینا چاہیے اور فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اے خدا، میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو میرے گھر میں آئے۔ وہ گھر میں آئے گا تو ہر قسم کی بلا دور ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آپ کے گھر میں ہر بات سے، بری بات سے چھٹکارا ملے گا۔ نجات کہتے چھٹکارے کو، آزادی۔ بے شک وہ بیماریوں سے آزاد کر سکتا ہے، بے شک وہ بلاؤں سے، بدروؤں سے نجات دے سکتا ہے، بے شک وہ آپ کے لیے ایسے کام کر سکتا ہے جو نہ آپ کر سکیں گے، نہ کوئی اور کر سکا ہے، لیکن وہ کہہ دے گا اور ہو جائے گا۔ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کچھ کرا اپنے اپنی زندگی میں اپنے گھر میں آرام پیدا کرنے کے لیے؟ دولت، کیا آرام سے رہیں گے؟ کبھی کسی کو دولت سے آرام ملا ہے؟ چین ملا؟ ان کے آتما نے، ان کی روح بے چین ہوتی ہے، اور حال تو یہاں برا، اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ان کو کچھ پتہ نہیں۔ کتنا اچھا موقع ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ مسیح کون ہے، تو یہ فیصلہ جلد کرو، اب کرو، اس وقت دعا کرو۔ میں آپ کے ساتھ دعا کروں گا، میری دعا سے تو نہیں، آپ کے فیصلے سے ہو جائے گی۔ آپ کا فیصلہ ہوگا، اس کا فضل ہوگا، ایک فصل ہوگی آپ کے گھر میں، خوشیوں کی فصل، برکتوں کی فصل۔ اسے کہتا جلد اترا، آج میں تیرے گھر میں آ جاؤں گا،
آج اگر آپ یہ فیصلہ کر لو اور اسے کہو خداوند میرے گھر میں تیری ضرورت ہے، تیرا پیار، تیری حضوری، تیری معافی کی طاقت، مجھے نہیں پتا کیا کیا آ جائے گا، لیکن میں بڑی خوشی سے تجھے دعوت دیتا ہوں، تجھے دعوت دے رہی ہوں، میرے دل میں آ اور میرے گھر میں آ۔ آپ حیران ہو جائیں گے، دیکھنے والے ہی یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اور آپ حلیمی سے کہیں گے اب خداوند میرے دل میں رہتا، اب خداوند میرے گھر میں آ گیا ہے۔ دیر نہ کرو، یہ موقع ہے۔ آمین۔